انبیاء کو بھی اجلانی ہے مگر ایسی کے فقط عانی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 680 صفحات پر مشتمل کتاب مکاشفۃ القلوب صفحہ 78 پر حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، ایک آدمی حضور پر نور شافعی یوم النشور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجتا تھا۔ ایک رات وہ خواب میں رسول کریم رؤوف الرحیم محبوب رب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار عظیم سے مشرف ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں اس لیے توجہ نہیں فرما رہے؟ فرمایا، نہیں، میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں۔ اس نے عرض کی، میں نے تو علماء کرام سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو تو ماں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء نے سچ کہا ہے، لیکن تو نے مجھے درود شریف بھیج کر اپنی یاد نہیں دلائی۔ میرا کوئی امتی مجھ پر جتنا درود بھیجتا ہے میں اسے اتنا ہی پہچانتا ہوں۔ پھر اس شخص نے روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد دوبارہ خواب میں میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میں تجھے پہچانتا ہوں اور قیامت کے روز تیری شفاعت بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات میں غزوہ بنی مستلق، جس کا دوسرا نام غزوہ مریسی بھی ہے، اس شعبان 5 ہجری میں جو پیش آیا۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے غزوہ مریسی کے کچھ واقعات تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اسی غزوہ کے دوران واقعہ افک بھی پیش آیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے اہم ترین واقعات میں سے۔ افک کا معنی ہے کذب، یعنی بہت بڑا جھوٹ و بہتان۔ یہ اس غزوہ کے واقعات میں انصار و مہاجرین کے لڑانے کی جو کوشش کی تھی منافقوں نے، وہ پھر اسی غزوہ میں حضرت بی بی جویریہ کے ساتھ نکاح بھی ہوا، اور اسی جنگ سے واپسی پر، اسی غزوہ سے واپسی پر عفت مآب حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگنے والا بے بنیاد اور جھوٹا الزام جو واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے۔ یہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ہی ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے، ان میں سے جس کا نام نکل آتا اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
آپ نے غزوہ میں شرکت کے لیے ہمارے درمیان قرعہ اندازی فرمائی تو اس میں میرا نام نکل آیا۔ آیت حجاب کے نزول کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نکلی۔ میں کجاوا میں سوار رہتی اور اسی میں سفر کرتی۔ ہم چلے حتیٰ کہ پیکر انور، تمام نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس غزوہ سے فارغ ہو کر واپس ہوئے۔ جب ہم واپسی پر مدینہ منورہ کے قریب آ گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات وہاں سے کوچ کا اعلان فرمایا۔ جب لوگوں نے کوچ کا اعلان کیا تو میں کھڑی ہوئی اور قضائے حاجت کے لیے لشکر سے دور چلی گئی۔ جب میں قضائے حاجت سے فارغ ہو کر اپنے کجاوا کی طرف واپس آئی تو میں نے اپنے سینہ کو مس کیا، کیا دیکھتی ہوں کہ میرا ہار گم ہو گیا۔ میں واپس اپنے ہار کی تلاش میں گئی تو اس کی تلاش نے مجھے روک لیا، یعنی مجھے دیر ہو گئی وہاں۔ اور وہ لوگ جو میرا کجاوا اٹھاتے تھے انہوں نے میرا کجاوا اٹھایا اور جس اونٹ پر سوار تھی اس پر رکھ دیا۔ ان کا خیال تھا کہ میں ہودج یعنی کجاوے کے اندر ہوں، اور وہ کجاوے کے اندر پردے میں تھی۔ اب انہوں نے سمجھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ اندر ہے، اب یہ ہار تلاش کرنے میں ان کو دیر ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ پر کجاوا رکھا۔ اب لوگوں نے ہودج کے اٹھاتے اس کو اونٹ پر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس کے ہلکے پن کا احساس بھی نہ ہوا ان کو، کیونکہ فرماتی میں اس وقت نوعمر تھی۔ لوگوں نے اونٹ کو اٹھایا اور چل دیے۔ لشکر کے چلے جانے کے بعد مجھے ہار مل گیا۔ میں لشکر کی جگہ پر آئی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، تو میں نے اس جگہ کا ارادہ کیا جہاں میں تھی، اور میرا خیال تھا کہ وہ مجھے گم پا کر میری طرف واپس آئیں گے۔ اسی اثناء میں بیٹھے بیٹھے مجھ پر نیند غالب ہوئی اور میری آنکھ لگ گئی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت پریشان اور غمگین ہو گئی کہ یہ قافلہ تو چلا گیا۔ آپ فرماتی میں اسی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی کہ جب اگلی منزل پر مجھے نہیں پائیں گے تو پھر واپس آئیں گے مجھے لینے کے لیے۔ اب بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ لشکر کا گرا پڑا سامان اٹھاتے چلیں۔ جب وہ پچھلی منزل سے اس منزل کی طرف آئے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، اور چونکہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ چکے تھے، اس لیے پہچان لیا اور انہیں سمجھا کہ شاید ان کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے حضرت صفوان نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہی اپنے اونٹ کو بٹھایا اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہے، ماں ہے ایمان والوں کی، ان کو سواری پر اونٹ پر سوار کر لیا اور خود اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اب منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی، جو ہمیشہ کوشش میں رہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو اذیت پہنچائے، نقصان پہنچائے، تکلیف پہنچائے، اب عبداللہ بن ابی نے اس واقعہ کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، یہاں تک کہ مدینہ المنورہ میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کا اس قدر اچھالا، اس قدر شور و غل مچایا کہ اب ہر طرف جو ہے وہ یہی چیم و گوئیاں ہونے لگ گئی۔ اس عبداللہ بن ابی منافق نے اتنا شور و غل کیا، اتنا اس کا ایشو بنایا، یہ فتنہ پھیلانے میں اس بدبخت نے پورا زور لگایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کو اس شر انگیز تہمت سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب اطہر کو کتنی اذیت ہوئی ہوگی، اور مخلص مسلمانوں کو بھی انتہائی رنج اور غم ہوا. اب ہوا یہ کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اتفاقاً مدینہ منورہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئی. پردہ نشین تو تھی ہی، صاحب فراش ہو گئی، اور انہیں اس تہمت تراشی کی بالکل خبر ہی نہیں ہوئی. گو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا پورا علم و یقین تھا، مگر چونکہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا اس لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنی زوجہ کی براءت اور پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھا، تو وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے. اور اس درمیان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مخلص صحابہ سے اس معاملہ میں مشورہ فرماتے رہے تاکہ ان لوگوں کے خیالات کا کچھ پتہ چل سکے. جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تہمت کے بارے میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو خداوند قدوس کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ سکے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسی عقیدت اور محبت کے جذبات کا اظہار کیا. جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے تذکرہ کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سایہ کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑ جائے، تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب یہ گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو سکے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کی نالین اقدس میں نجاست لگ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو خبر دی کہ آپ اپنی نالین اقدس کو اتار دیں. اس لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا معاذ اللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ پر وہی نازل فرما دیتا کہ آپ ان کو اپنی زوجیت سے نکال دیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب یہ منافقین کا شور وغیرہ اور اس شرارت اور تہمت کی خبر سنی تو آپ اپنی بیوی سے کہنے لگے، اے میری بیوی تو سچ بتا، اگر صفوان کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ تو ان کی زوجہ نے جواب دیا کہ اگر حضرت عائشہ کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں بھی کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی. تو پھر حضرت عائشہ جو مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہے اور حضرت صفوان جو بدرجہ تم سے بہتر ہیں، بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے؟ بخاری شریف میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاملہ میں حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ طلب فرمایا تو حضرت اسامہ نے فوراً کہا، اہلک ولا نعلم الا خیرا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی زوجہ ہیں اور ہم انہیں اچھی ہی جانتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں اور آپ ان کے بارے میں حضرت بریرہ سے پوچھ لیں، وہ آپ سے سچ مچ کہہ دے گی. حضرت بریرہ سے جب آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال فرمایا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے کہ میں نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ممبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری زوجہ پر بہتان تراشی کر کے میری دل آزاری کی ہے.
واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، خدا کی قسم میں اپنی زوجہ کو ہر طرح کی اچھی ہی جانتا ہوں۔ وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، اور ان لوگوں منافقوں نے اس بہتان میں ایک ایسے مرد صفوان کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھا ہی جانتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر پر یہ اعلان فرمایا۔ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ میں ان میں خیر ہی خیر دیکھتا ہوں، پاکیزگی، طہارت، عفت، پاک دامنی کا تذکرہ کیا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف بہت ہوئی، دن کچھ گزرے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً ہی فیصلہ نہیں سنایا۔ بی بی عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کا آپ کو یقین تھا، لیکن اس میں حکمت جو محدثین نے بیان کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک تو یہاں اپنی زوجہ کا معاملہ ہے، منافقین اس کو اور ایشو اور رنگ دیں گے، دوسرا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ نبوت، آپ کا علم غیب کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ نور کی مقدس آیات کا اترنا دیکھ رہے تھے، جو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زوجہ کی جو ہے وہ براعت اور پاک دامنی اور ان کی شان و عظمت میں نازل فرمانے والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی کے انتظار میں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو پورا یقین اور علم تھا۔ اب دیکھیں بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر علم ہوتا تو اب اتنے دن خاموش کیوں رہے۔ اب یہاں پر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ پاک دامن ہے؟ کیا حضرت عثمان غنی نے حضرت بی بی عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی نہیں دی؟ حضرت علی المرتضیٰ نے بی بی عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی گواہی نہیں دی؟ حضرت اسامہ نے بی بی عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی گواہی نہیں دی؟ ان کو علم ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا علم نہیں؟ اللہ کے محبوب کی خاموشی یہاں لا علمی کے لیے وجہ سے نہیں ہے، حکمتوں پر مبنی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برسر منبر قسم کھا کر بی بی عائشہ صدیقہ کی اچھائی کا مجمع عام میں جو ہے وہ اعلان فرمایا۔ اس میں محدثین نے ذکر کیا کہ پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان عام نہ فرمانے میں وجہ یہی تھی کہ اپنی بیوی کی پاک دامنی کا اپنی زبان سے اعلان کرنا خود مناسب نہیں خیال فرما رہے تھے۔ جب حد سے زیادہ منافقین نے شور و غوغا شروع کر دیا تو آپ نے برسر منبر اپنے خیال اقدس کا اظہار فرما دیا، مگر اب بھی اعلان عام کے لیے آپ وحی الہی کا انتظار فرماتے رہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر سے آتے بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئی تھی، اس لیے وہ اس بہتان کے طوفان سے بالکل ہی بے خبر تھی۔ اب جب ان کو پتا چلا تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنا دھچکا لگا، شدت رنج و غم سے نڈھال ہو گئی، ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا، دن رات بلک بلک کر روتی رہی۔ آخر جب ان سے یہ صدمہ جاں کا برداشت نہ ہو سکا تو وہ اپنی والدہ کے پاس چلی گئی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بہت زیادہ اس واقعے کے صدمے سے روئیں۔ اسی حالت میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، فرمائے اے عائشہ تمہارے بارے میں ایسی ایسی خبر اڑائی گئی ہے، اگر تم پاک دامن اور یہ خبر جھوٹی ہے تو ان قریب خدا بند تعالی تمہاری براعت کا بذریعہ وہی اعلان فرما دے گا۔ اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس قسم کی گفتگو سن کر بالکل آنسو بالکل تھم گئے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہے، کچھ لوگ اس کو سچ سمجھتے ہیں، اس صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے۔
اگر میں اس برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا، یعنی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یعنی ترجمہ کنز ایمان، تو صبر اچھا ہے اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔ نبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ ضرور میری برات کو ظاہر فرما دے گا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ ابھی یہ جواب دے ہی رہی تھیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے، اچانک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی، اور آپ پر نزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی، اور باوجود کہ شدید سردی کا وقت تھا مگر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے ٹپکنے لگے۔ جب وحی اتر چکی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، عائشہ تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری پاکیزگی کا اعلان فرما دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کی سورہ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ ان آیات کے نازل ہونے سے منافقوں کا منہ کالا ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے لیے سورہ نور کی یہ آیات نازل فرمائی، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ سے فرمایا تم اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کی حمد کرو جس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان کیا۔ اور یہاں سیدہ طیبہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ بارگاہ الہی میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ہماری ماں جی سیدہ طیبہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ قرآن پاک کی ان آیات سورہ نور کی ان پاک آیات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وہ تہمت کا قصد کیا، اب جو ہے وہ بچے کی گواہی آ گئی، حضرت بی بی مریم پر جب تہمت لگنے لگی تو ایک دن کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بولتے ہیں، ان کی پاک دامنی کا اعلان کرتے ہیں، بچے کی گواہی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دامنی کے لیے، لیکن ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی پاکیزگی کا اعلان خود خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا، اور یوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی ظاہر کی گئی۔ منافقین نے اس واقعہ عفت کو دلیل بنا کر بی بی عائشہ صدیقہ کی دامن عفت کو داغدار ثابت کرنا تھا، اور مقصود اصلی نبی امی مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو عیب لگانے کی ناپاک جسارت تھا، لیکن بد نصیبوں کو منہ کی کھانا پڑی جب سیدنا جبریل امین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہر برائی سے براءت کی سند پر مشتمل 10 آیات قرآنیہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ جب یہ آیات لوگوں میں تلاوت ہوئیں، ہر مسلمان کے ہاں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قدر و منزلت پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی، اور منافقین کی منافقت مزید واضح ہو گئی۔ اب نزول آیات کے بعد ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شکر کا انداز تفاسیر میں لکھا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ کی والدہ محترمہ
سیدتنا ام رومان سے مروی ہے کہ آپ فرماتی جب اللہ عز و جل نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت نازل فرمائی تو آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی بحمد اللہ لا بحمد احد ولا بحمدک، یعنی میں اللہ ہی شکر ادا کرتی ہوں، آپ کا شکر ادا کرتی ہوں، نہ کسی اور کا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے دور میں بھی مختلف قسم کے گناہ جو معاشرے میں عام ہو چکے ہیں، انہی میں ایک کسی کی جو ہے وہ پاک دامنی پر تہمت لگانے کا عیب بھی ہے۔ یہ برائی بھی معاشرے میں عام ہوتی جا رہی، بدگمانی، جھوٹی الزام تراشی، تہمت، بہتان، اپنے نفس کی لذت کے لیے کسی مسلمان کی عزت کو خراب کرنا، کسی مسلمان کے دل کو تکلیف اور اذیت پہنچانا محض شک کی بنا پر، بدگمانی کرتے ہوئے، بدگمانی حرام، شک کو حدیث میں فرمایا بڑا جھوٹ ہے یہ۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم تانے بانے جوڑ کے اپنے ذہن میں ایک واقعہ بنا لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بدگمانی سے بچیں، ایذائے مسلم سے بچیں، کسی مسلمان کو اذیت دینا حرام ہے اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے۔ تو لوگوں پر گناہ کی تہمت لگانے والوں کو ڈر جانا چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا۔ میں نے جبریل سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مومن مردوں اور عورتوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگاتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے، اور ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زوجہ ہیں اور مومنین کی ماں ہیں، اللہ تعالی ہماری ان ماؤں کا صدقہ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔